اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کیسے رزق کا انتظام کرتا ہے اور ہم رزق کے پیچھے اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک جو ہے وہ پانی سے نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ اب مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی باہر نکلی، لیکن اس دفعہ اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس چونٹی نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے؟ تو اس پر چونٹی نے بتایا کہ ہاں، وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ تو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے رزق کے حصول کے لیے ہمیں صرف جائز اور حلال ذریعے ہی جو ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور حلال طریقوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔